خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی تمثیل میں سے ایک اور تمثیل لے کر حاضر ہوں۔ آج میں جس تمثیل کے بارے میں بیان کروں گا یہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری میں ہے۔ لوکا 12 باب اور اس کی 13 آیت سے 21 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ برائے مہربانی میں آپ لوگوں کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سے درخواست کروں گا، اگر میری آواز آپ تک صاف نہیں پہنچی کیونکہ یہاں ٹریفک کا بہت زیادہ شور ہے، تو برائے مہربانی آپ نیچے لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری آواز صحیح طرح آ رہی ہے تو آپ ضرور مجھے انفارم کر سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی آواز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا مزید قریب ہو جاؤں اور زیادہ اونچا بول سکوں۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کا 12 باب اور اس کی 13 آیت سے میں بیان کروں گا۔ یہاں پر خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا؟ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال پر موقوف نہیں ہے۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے۔ عزیزو، آج جو تمثیل میں خدا یسوع مسیح کے اس تمثیل کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہ نادان دولت مند کی تمثیل ہے۔ A fool rich man، یا rich fool آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی زندگی پر ہے جو خدا کا اقرار تو کرتا ہے، لیکن اپنے اعمال کے سبب سے وہ اپنی زندگی اور مال کو خدا پر زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور اس طرح سے اپنے مال کی فراوانی کی کیئر کرنے کے باعث وہ خدا کا انکار کر رہا ہے۔ اور یہ تمثیل لالچ اور حرص پر بڑی ڈیٹیل گفتگو کرتی ہے، جب یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ لالچ ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا کے بہت سے معاشروں میں خدا کے پاک 10 احکام میں سے ہر حکم کی سزا مقرر ہے، لیکن یہ جو آخری 10واں حکم ہے لالچ کے تعلق سے، اس کو بہت سے معاشروں میں نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی لالچ کے باعث دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے غلط نہیں سمجھا جاتا۔ یسوع نے جب اس شخص کے لیے لفظ نادان استعمال کیا تو اس سے یسوع کی مراد اس کی محنت، مشقت یا اس کی دولت کو کنڈیم کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی بائبل میں دولت مندی یا خوشحالی کے بارے میں کچھ اس طرح کی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اس کے برعکس لالچ اور بیجا خواہشات کے حصول کے لیے جو ہم تردد کرتے ہیں،
اس کے بارے میں بائبل میں سخت تعلیم پائی جاتی ہے۔ اب جہاں تک اس تمثیل کو سمجھانے کا تعلق ہے، خرابی امیر ہونے میں نہیں ہے، خرابی امیر نادان ہونے میں ہے۔ اگر ہم نادانی سے خدا کے کلام پر توجہ نہیں دیتے تو یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ لالچ اور بیجا خواہشات ہمیں ہمارے اصل مقام سے اور زندگی کی اصل حقیقت سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں جانتے کہ جو شخص اپنا مسئلہ یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا تھا کہ میری میراث کا جو حصہ میرا بنتا ہے میرے بھائی سے کہہ کے مجھے دے، وہ کس نیت سے آیا تھا؟ کیا واقعی اس کو لوٹا جا رہا تھا؟ کیا واقعی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی؟ یا وہ لالچ اور ہرس کے باعث اپنی جو ایک خاص اس کی ملکیت کا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ ہتھیانے کی کوشش کر رہا تھا؟ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا، لیکن اس شخص کے اس سوال نے یسوع مسیح کو یہ تمثیل بیان کرنے کا موقع فراہم کیا، جس کے باعث یسوع مسیح نے لالچ اور ہرس پر تعلیم دی۔ اب یسوع مسیح اس کے جواب میں جب یسوع مسیح نے کہا میاں مجھے کس نے تمہارا منصف مقرر کیا، تو اس نے دو طرح کے باتوں کو واضح کیا۔ پہلی بات اس نے یہ واضح کی کہ میں دنیا کے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے نہیں آیا، میری خدمت جو ہے آسمان کی بادشاہی کا اعلان کرنا ہے، اور اگر میں تیرا مسئلہ حل بھی کر دوں تو کون میرے فیصلے کو مانے گا، کیونکہ اس ملک کے اندر ان لوگوں کے اندر مجھے کوئی قانونی ایسا اختیار نہیں کہ میں جائیداد کے مسائل کو حل کر سکوں۔ اور دوسرا یسوع مسیح نے یہ بیان کرنا چاہا کہ میں حقیقی منصف ہوں۔ اس نے جب یہ کہا ہے کہ زمین اور آسمان کا اختیار مجھے، تو وہ حقیقی منصف ہے اور یہ انصاف کرنے کے لیے وہ دوبارہ آئے گا، اور حقیقی منصف اس زمین کے اوپر ہر متنفس کا وہ انصاف کرنے کے لیے آنے والا ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں حقیقی منصف تو میں ہوں اور تو میرے پاس فیصلے کے لیے آیا ہے، تو نے صحیح جگہ اور صحیح شخص کا چناؤ کیا ہے، لیکن غلط مسئلے کے لیے۔ اس نے چناؤ صحیح انسان کا کیا، صحیح شخص کا کیا، خداوند یسوع مسیح کا کیا، لیکن اس نے فیصلہ غلط چاہا۔ اکثر ہم بھی بہت مرتبہ دعا کے وسیلہ، بہت مرتبہ اپنی ڈیمانڈ کے وسیلے یسوع مسیح کے پاس، خدا کے پاس غلط فیصلے لے کر جاتے ہیں، اور یہ شخص بھی غلط چیز کے فیصلے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ اب یسوع مسیح نے جب اس امیر آدمی کے لیے لفظ نادان استعمال کیا تو اس سے مراد یسوع مسیح نے اس کی دولت یا اس کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کے باعث اسے نادان نہیں کہا، بلکہ اس دولت کے باعث وہ جو کچھ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا تھا، اور اس دولت کے باعث جو اس نے اپنا ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور اس دولت کے باعث وہ اپنے آپ کو وقت کا مالک سمجھ بیٹھا تھا، در حقیقت اس نے خدا کی قدوسیت کے ساتھ ٹکر لی تھی کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب چیزوں کا مالک سمجھ بیٹھا۔ کسی نے نادان شخص کی تشریح کیا خوب کی ہے کہ نادان وہ ہوتا ہے جس کے سارے منصوبے قبر تک پہنچ کر ختم ہو جائیں، وہ دور کی نہیں سوچتا۔ اب یہ شخص بھی زندگی کے حقیقی معنوں کو بھول کر مالدار بے وقوف بن چکا ہے۔ اکثر بڑے بڑے منصوبے باندھ کر ہم حقیقت حال سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس زمین پر ہماری زندگی مسافرانہ اور پردیسی ہے۔ امثال میں وائس بن داؤد کیا کہتا ہے، اس کے 30 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں، کیا خدا مجھے اتنا زیادہ امیر نہ بنا اور اتنا زیادہ غریب بھی نہ بنا، اتنا زیادہ دولت مند نہ بنا کہ میں کھا کر سیر ہو جاؤں اور تیرا انکار کروں، جیسے یہ شخص خدا کا انکار کرنے لگ پڑا تھا، اور اس قدر غریب بھی نہ بنا کہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے میں گناہ کروں۔ اب ہم اپنے وائس
کی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے، اور پھر ہمیں کلام بتاتا ہے کہ زر کی دوستی جو ہے، جو لالچ ہے، وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ اور یہی اس شخص کے ساتھ ہوا، اس نے اپنی دولت کو اپنا خدا بنا لیا۔ خدا نے، اگر ہم نے اس حوالے میں پڑھا ہے، خدا نے اس سے ایک سوال کیا کہ جو کچھ تو نے بنایا ہے وہ کس کا ہوگا؟ اے نادان، آج ہی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس یہ سب کچھ کس کا ہوگا؟ اسی کی بازگشت ہمیں واعظ دوسرے باب کی 18 آیت میں ملتی ہے کہ انسان جو کچھ بناتا ہے اس ساری محنت سے اسے کیا حاصل؟ وہ بناتا ہے اور مر جاتا ہے اور دوسرا اسے استعمال کرتا ہے۔ آج یہی سوال خدا ہم سے پوچھ رہا ہے، جب ہم غلط خواہشات کے حصول کے لیے بہت زیادہ تردد کرتے ہیں اور خود کو تھکا دیتے ہیں اور زندگی کے حقیقی معنوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور لیکن جب ہم ہوش میں آتے ہیں تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ واعظ کے کتاب اس کے آخری باب کی آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ 12 آیت کے اندر کہ جو کچھ انسان کرتا ہے، یاد رکھ کہ خدا تجھے تیرے سارے اعمال کے لیے عدالت میں طلب کرے گا اور تجھ سے حساب لے گا۔ ہم بڑے بڑے منصوبوں میں خدا کی دی ہوئی زندگی کا اصل مقصد بھلا دیتے ہیں، کیونکہ مال و دولت اس چیز کی ضمانت نہیں کہ ہماری زندگی یا عمر کی درازی کا باعث بن سکے۔ کلام کہتا ہے پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، اور اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش امن اور محبت کے پیغام کے وسیلے سے ہو سکتی ہے، نہ کہ دولت کے حرص اور لالچ کے وسیلے سے۔ اگر خدا نے اس امیر شخص سے، اس دولت مند کسان سے، اس فارمر سے، اس لینڈ لارڈ سے جس نے بہت بڑے بڑے کوٹھڑیاں بنائی، بہت بڑے بڑے بانڈز بنائے، جس کے اندر اس نے اپنا سارا خزانہ جمع کر رکھا تھا، اگر خدا اس سے یہ کہہ سکتا ہے اے نادان، آج ہی رات، اس کا کل کا دن نہیں طلوع ہونے والا، اس کا دن کینسل کر دیا گیا، اگر اس کا کل کینسل کیا جا سکتا ہے، منسوخ کیا جا سکتا ہے، تو وہی خدا اور لوگوں کا کسی اور کا بھی کل کا دن کینسل کر سکتا ہے، اگر ہم خدا سے دور ہو کے اپنی سوچ کو خدا پر زیادہ اہمیت دیں گے۔ اس لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تمثیل، نادان دولت مند کی تمثیل، رچ فول کی جو تمثیل ہے، یہ ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بالآخر تمام چیزوں کا خالق اور ہمارا حقیقی منصف یسوع مسیح ہے، نہ کہ ہم نادانی کی دولت کے اوپر بیٹھ کر اپنے آپ میں فخر کریں اور اپنے ایام کو بھول جائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو برائے مہربانی اپنی آنکھیں بند کیجئے گا۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں میں تیری حضوری میں آتا اور تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں تیری سلامتی اور تیری برکت کو اس کلام کو سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے چاہتا ہوں۔ یسوع کے نام میں تیری پدرانہ شفقت کے وسیلہ سے ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور تیری مرضی کے موافق حل لا سکیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔